الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. سنت نبوی کو سینے میں بسانا ہوگا، سنت نبوی کو سینے میں بسانا ہوگا، داغ بد عملی کا ہر دل سے مٹانا ہوگا۔ مرد مسلم تجھے اگر عزت سے جینا ہے، مرد مسلم تجھے اگر عزت سے جینا ہے، دل میں قرآن و حدیثوں کو جمانا ہوگا۔ عزیزان ملت، حضرات ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم آخری پیغام ہے، آخری کتاب ہے۔ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا نور نظر، امام الانبیاء، فخر رسول، تاجدار بطحہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، جن کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ قرآن آخری کتاب، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب سیدھے قیامت ہے، ڈائریکٹ قیامت آنی ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ امت آخری امت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے گا، اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی صورت اس کے قبول ہونے کی نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ تو نقصان میں ہے، آخرت میں خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اگر کوئی پیغام قبول کیا جائے گا رب کی بارگاہ میں، اگر کسی چیز کو قبول کیا جائے گا تو وہ قرآن کا پیغام ہے، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس کو قبول کیا جائے گا۔ جو رب کی چاہی چیزیں ہوں گی اس کو قبول کیا جائے گا، جو من چاہی ہوگی اس کو قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔